اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، گزشتہ لیکچرز میں ہم نے سورہ حجرات کی 10 آیات کا ترجمہ پڑھ لیا ہے اور آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 11 سے شروع کرتے ہیں۔ پچھلی آیات میں مسلمانوں کے حقوق اور آداب معاشرت کا ذکر تھا اور آپس میں اخوت کا درس دیا گیا تھا، اور ان آیات میں یہ آیت نمبر 11 میں 3 ایسی برائیوں کی ممانعت فرمائی ہے جن سے آپس کے تعلقات جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں، یا معاشرے میں جو لوگوں کے باہمی تعلقات ہیں وہ خراب ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ان برائیوں کے سدباب کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ان میں سب سے پہلی برائی جو ہے وہ کیا ہے کہ کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ دوسری برائی جو ہے وہ کسی پر طعنہ زنی نہ کی جائے، اور تیسری برائی ایسی ہے کہ کسی کو ایسے لقب سے ذکر نہ کیا جائے کہ اس سے اس کی توہین ہوتی ہو یا وہ اس کو برا سمجھتا ہو۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب اس آیت میں بھی ایمان والوں کو ہی مخاطب کیا گیا ہے کہ اے ایمان والو، لا یسخر، لا کا مطلب نہیں، یسخر کا مطلب تمسخر کرنا یا مذاق اڑانا۔ تمسخر نہ کرو یا مذاق نہ اڑاؤ۔ قومن، کوئی قوم، من سے قومن، کسی قوم کا، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، یا کچھ لوگ کچھ دوسرے لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ عسیٰ، ہو سکتا ہے، ان یکونوا، یا قوم چونکہ بہت سارے مردوں کا ایک گروہ ہوتا ہے نا، بہت سارے لوگوں کا ایک گروہ ہوتا ہے، اس میں حالانکہ عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں، تو یہاں پر یہ بھی آپ کہہ سکتے ہو کہ کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائیں۔ عسیٰ، ہو سکتا ہے، ان یکونوا، کہ وہ بہتر ہوں، ان کے یکونوا، وہ ہوں، خیرن، بہتر، منہم، ان سے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ ولا نساء من نساء، وا کا مطلب اور لا کا مطلب نہیں، نساء، عورتیں، من سے نساء، عورتوں کا، اور نہ ہی عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ عسیٰ، ہو سکتا ہے، ان یکنہ، ان کے یکنہ، وہ ہوں، خیرن، بہتر، منہن، ان سے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ مذاق اڑانے والے سے ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اللہ کے نزدیک وہ زیادہ بہتر ہو۔ تو اب اس میں یا ایھا الذین آمنوا، لا یسخر، لا یسخر فعل نہیں ہے، یہ پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ جب کسی فعل کے ساتھ لا لگتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے، فعل نہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں، ان یکونوا، وہ ہوں، یہ اب جمع کا صیغہ، جمع مذکر کا صیغہ ہے، اور خیرم منہم، منہم، من کا مطلب سے، یہ حرف جار ہے، اور ہم جو ہے یہ ضمیر ہے، اور ضمیر مذکر ہے۔ بالکل اسی طرح آگے آپ دیکھیں، عسیٰ ان یکنہ، ادھر تھا ان یکونوا، وہ مردوں کے لیے ہے، ان یکونوا مذکر کا صیغہ ہے، اور یہاں پر ان یکنہ، یہ چونکہ عورتوں کا ذکر ہے اور ان کے ساتھ پھر مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے، تو یکونوا مذکر اور یکنہ مؤنث۔ اور اسی طرح منہم مذکر کے لیے تھا، ہم کی ضمیر مذکر کے لیے ہے، اور منہن، من کا مطلب سے، اور ہنہ، ہم چونکہ مذکر ہے اور ہنہ جو ہے وہ کیا ہے، مؤنث ہے، اور ہے یہ کیا، ضمیر، ضمیر غائب، جمع۔ تو اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم کا، یا کوئی مرد کسی مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے زیادہ بہتر ہوں، اور نہ ہی عورتیں کسی عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ بھی ان سے زیادہ بہتر ہوں۔ ولا تلمزوا، یہ تو پہلی آیت میں جو پہلی برائی بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اب مذاق اڑانے سے مراد کیا ہے کہ مذاق اڑانا زبان سے کسی کا مذاق اڑانا ہے؟ نہیں، صرف زبان سے ہی مذاق اڑانا نہیں ہے، بلکہ کسی کی نقل اتارنا۔ اکثر یہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بات بات پر جو ہے وہ دوسروں کی نقل اتارتی ہیں، تو نقل اتارنا بھی مذاق کے معنوں میں آتا ہے، اور کسی کی طرف اشارے کرنا، اور اس بات یا اس کام کی طرف دوسروں کو متوجہ کرنا، یا اس کے کسی نقص یا عیب کی طرف لوگوں کو اس طرح متوجہ کرنا کہ دوسرے لوگ اس پر ہنس پڑیں۔ تو جب دوسرے لوگ اس پر ہنسیں تو یہ سب مذاق اڑانے میں شامل ہیں، یہ ساری باتیں۔ اس لیے پھر جو ہے وہ ممانعت کی گئی ہے، اور ممانعت کیوں کی گئی ہے؟ کیونکہ اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ جب ہم کسی دوسرے کا مذاق اڑائیں گے تو کیا ہوگا،
اس کے دل میں ہمارے لیے نفرت کا جذبہ پیدا ہوگا، جبکہ اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام چاہتا ہے کہ ہم آپس میں محبت اور اخوت کا درس اسلام دیتا ہے۔ تو جب کسی کا ہم مذاق اڑائیں گے، ایک تو یہ ہے کہ دوسرے ہمارا بھی مذاق اڑائیں گے، یہ اخلاقی طور پر بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ معاشرے میں بھی یہ فساد کا جو ہے وہ باعث بنتا ہے، کیونکہ معاشرے میں پھر حسد اور عداوت اور نفرت کے جذبات جو ہے وہ زیادہ نمایاں ہوتے ہیں، حالانکہ اسلام چاہتا ہے کہ محبت اور اخوت کے جذبات نمایاں ہوں۔ تو اس لیے اس چیز کو، اس فعل کو، اس کام کو جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بعد اب دوسری جو جس چیز سے منع فرمایا گیا ہے، یا دوسری برائی جو اس آیت میں منع فرمائی گئی ہے، وہ ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ۔ وا کا مطلب اور، لا کا مطلب نہیں، تلمزو ایک دوسرے پر طعن و تشنیع کرنا، یا ایک دوسرے کے عیب لگانا، یا ایک دوسرے کا الزام لگانا، یا ایک دوسرے پر اعتراض کرنا، یا ایک دوسرے پر پھبتیاں کسنا، یہ سارے اسی مفہوم میں آ جاتے ہیں۔ تلمزو اصل میں یہ لفظ جو ہے وہ لمز لام میم زے، یہ اس کا مادہ ہے، اور اس کا مطلب اس میں یہ سارے مفہوم شامل ہیں، جس میں یہ پھبتیاں کسنا، الزام لگانا، اعتراض کرنا، عیب چینی کرنا، کسی پر عیب لگانا، کسی کے عیب تلاش کرنا، تو یہ سب اس میں شامل ہیں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور عیب نہ لگاؤ، انفسکم اپنے نفسوں پر۔ اپنے نفسوں سے یہاں مراد ہے کہ ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، آپس میں ایک دوسرے پر طعن و تشنیع نہ کرو۔ اور اس کے بعد تیسری چیز جس سے منع فرمایا گیا ہے وہ ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ۔ وا کا مطلب اور، لا کا مطلب نہیں، تنابزو کا مطلب ہوتا ہے برے الفاظ سے بلانا۔ بالالقاب، القاب لقب کی جمع ہے، برے القاب سے یاد کرنا یا برے لقب سے بلانا، اس کو کہتے ہیں وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ۔ اور بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، بئسا برا ہے، الاسم نام، الفسوق فسق، بعد الایمان ایمان کے بعد، ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے، کہ جب آپ ایمان لے آئے ہو تو اس کے بعد یہ فسق کا مطلب یہاں پر ہے گناہ، یعنی کہ ایمان لانے کے بعد اس طرح کے گناہ کرنا یہ بہت بری بات ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، وا کا مطلب اور، من کا مطلب جو، لم کا مطلب نہیں، یتب توبہ کرے گا، رجوع کرے گا، واپس آئے گا۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جو اس روش سے باز نہیں آئے گا، جو توبہ نہیں کرے گا، جو رجوع نہیں کرے گا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فا کا مطلب پس، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، یہ اسم اشارہ ہے، یہی وہ لوگ ہیں، ہم وہ، اب ہم ضمیر ہے اور جمع غائب کی ضمیر ہے، الظالمون ظالم لوگ، تو یہ پھر بڑے ہی ظالم لوگ ہیں۔ جب یہ اپنی روش سے باز نہیں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ یہ بہت ظالم لوگ ہیں۔ اب اس آیت کو میں دوبارہ پڑھ دیتی ہوں کہ اس میں 3 برائیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منھم، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے زیادہ بہتر ہوں، ولا نساء من نساء، اور اسی طرح عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، عسیٰ ان یکن خیرا منھن، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے زیادہ بہتر ہوں، ولا تلمزوا انفسکم، اور آپس میں ایک دوسرے پر عیب نہ لگایا کرو، یا ایک دوسرے پر تانا دینا بھی ہوتا ہے نا، تانا زنی کرنا، ایک دوسرے پر تانا زنی نہ کرو، یا ایک دوسرے پر طعن و تشنیع نہ کرو، یا ایک دوسرے پر الزام نہ دھرا کرو، ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ ہی ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو۔ اب یہ 3 برائیاں ہیں جن سے معاشرے میں خلل پیدا ہوتا ہے، ان کی ممانعت کی گئی ہے۔ لا یسخر فعل نہیں، لا تلمزوا فعل نہیں، لا تنابزوا فعل نہیں، اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اب جب کہ تم ایمان لا چکے ہو، کیونکہ مخاطب یا ایھا الذین آمنوا ہے نا، ایمان والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ جب کہ تم ایمان لا چکے ہو تو اس ایمان لانے کے بعد پھر فسق کرنا، پھر گناہ کرنا، یہ بہت بری بات ہے۔
وَمَن لَّمْ یتب، اور باز آ جاؤ، اور اگر جو باز نہیں آئے گا، وَمَن لَّم یتب، جو باز نہیں آئے گا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی بہت بڑے ظالم ہیں، بڑے ظالم لوگ ہیں یہ اگر باز نہیں آ جاتے۔ اب جب ہمارے پاس اللہ کا حکم موجود ہے، جب اللہ کا حکم آ چکا ہے، اور ہم لوگ جب پڑھ چکے ہیں اور ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ ہم نے کسی کا مذاق نہیں اڑانا، کسی کو تضحیک کا نشانہ نہیں بنانا، کسی کا چاہے وہ جسمانی حالت کا مذاق ہو، یا اس کے لباس کا مذاق ہو، یا ظاہری صورت کا مذاق ہو، یا کسی کے نقص یا عیب ہو، اس کی طرف کسی دوسرے کی بھی توجہ نہیں دلانی، کیونکہ اب ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ لا یسخر، کسی کا مذاق نہیں اڑانا، اور یہ فعل حرام ہے۔ اور دوسری چیز جس سے سخت، اور خاص کر اس میں عورتوں کا ذکر، خاص کر اس آیت میں عورتوں کا ذکر ہے کہ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، کیونکہ عورتوں کی عادت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے عورتوں کو بالکل الگ طور پر یہ بات کہی گئی ہے۔ اور اس کی ایک وجہ اور بھی ہے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، تفہیم القرآن کے جو مصنف ہیں مولانا مودودی، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اسلام جو ہے وہ مخلوط سوسائٹی کا قائل ہی نہیں ہے، اس لیے عورتوں کے لیے الگ حکم دے دیا ہے اور مردوں کے لیے الگ حکم دے دیا ہے، کہ یعنی کہ بے تکلف جو مجلسوں میں اس طرح کی تضحیک وغیرہ ہوتی ہے، تو وہ اسلام جو ہے وہ مخلوط سوسائٹی کا قائل نہیں ہے، اس نے اسلام میں گنجائش ہی نہیں رکھی گئی کہ عورتوں کی مجلسیں ہوں اور مردوں کے۔ جی، دوسری چیز وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے پر پھپتیاں نہ کسو، ایک دوسرے پر الزام نہ لگاؤ، ایک دوسرے پر اعتراض نہ کرو، ایک دوسرے کی طعن و تشنیع نہ کرو، عیب چینی نہ کرو، چاہے یہ زبان سے اور چاہے یہ اشاروں سے، دونوں صورتوں میں جو ہے یہ منع کیا گیا، اور اس سے بھی آپس کے تعلقات جو ہے وہ بگڑتے ہیں اور معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی بھی سختی سے ممانعت فرمائی ہے۔ اور تیسری چیز وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور برے ناموں سے یاد نہ کرو۔ یہ بھی اکثر ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو اصل نام کی بجائے جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ دوسرا نام لے دیتے ہیں، اور اس میں جیسے اب کسی کا کوئی عیب ہے، جیسے کوئی نابینا ہے، یا جیسے کوئی ایک آنکھ سے معذور ہے، یا جو کوئی لنگڑا ہے، تو اس کو اس طرح کے الفاظ سے بلانا جو ہے اسلام نے اس سے منع فرمایا ہے کہ برے القاب سے نہ کسی کو بلاؤ۔ لیکن اس میں جو ہے وہ ایک گنجائش رکھ دی گئی ہے کہ بعض اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک نام کے بہت سارے لوگ ہوا کرتے تھے، تو پھر اس طرح کسی کو اس کی کسی عادت یا اس کی کسی روش کی وجہ سے اس کا لقب دے دیا جاتا تھا، تو اس لقب کی وجہ سے اس کو اگر بلا دیا جائے تو وہ چونکہ ایک اعتراض کی بات نہیں ہوتی، اس لیے اس کو اس سے استثناء کر دیا گیا ہے کہ اس صورت میں بلایا جا سکتا ہے۔ مثلا بہت سارے ایسے محدثین نے جو ہے وہ نام دیے ہیں، حدیث کی کتابوں میں ہمیں ملتے ہیں، جیسے سلیمان العامش، تو عامش جو ہے وہ تھوڑا سا جو نابینا ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں، تو اب چونکہ اس کے نام کے ساتھ ہی یہ لفظ لگا دیا گیا تو یوں سمجھیں کہ یہ اس کا لقب ہے۔ تو اس طرح کے کوئی ایسے القاب جو کہ اس کی کسی عادت کی وجہ سے ویسے ہی مشہور ہو، نہ کہ کسی عیب کی وجہ سے یا کسی نقص کی وجہ سے، تو وہ تو جائز ہیں، لیکن اگر آپ کسی کی تضحیک کرنے کے لیے یا کسی کی توہین کرنے کے لیے اس کو اصل نام کی بجائے اس کے کسی عیب والے نام سے اس کو بلاتے ہو، تو یہ جو ہے جائز نہیں ہے، اور اسی کی طرف جو ہے وہ آیت میں اشارہ فرمایا گیا ہے کہ کسی کو برے ناموں سے مت پکارو۔ جی، اور اس کی سزا پھر کیا دی گئی ہے کہ اس سے باز آ جاؤ، ایمان لانے کے بعد ایسا گناہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، اور جو توبہ نہیں کرے گا وہ ظالم لوگ ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔